دوستو، یہ تو اپنی اپنی معرفت کی دلیل ہے۔ ہمارے آئمہ اس نعمت خداوندی پہ شکر کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ اور بے معرفت تھے جو کہتے تھے میں انسان نہ ہوتا میں دمبا ہوتا۔ اور بے معرفت لوگ جی سنا دو جملے کو، کہتا میں دمبا ہوتا، لوگ مجھے چارہ کھلا کے موٹا کرتے، پھر مجھے ذبح کرتے، پھر میرے گوشت کو میرے گوشت کے کباب بناتے اور کھا کے نکال دیتے۔ وہ ہوتا میں انسان نہ ہوتا۔ توجہ فرمائیے گا، خدا کی قسم جس کا ہاتھ دراز ہوا آل محمد پر ظلم کرنے کے لیے، ہر اس شخص کا انجام یہی۔ یہ تو اس نے کہہ دیا کہ میں جانور ہوتا۔ ذرا قرآن تو پڑھیے، اس سے بھی ایک منزل آگے آئے گی۔ کچھ لوگ قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں حسرت کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، میں بہتر تھا خاک ہوتا، میں انسان نہ ہوتا۔ جب انسان اپنی حدوں سے عبور کرتا ہے اور اپنی حدوں سے باہر نکلتا ہے، انسانیت ختم ہو جاتی اس کی۔ اور کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کاش میں کسی راہ کی جھاڑی ہوتا، کوئی درخت ہوتا۔ یہ پروردگار عالم کا عظیم احسان ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود عطا کیا اور پھر ہمیں انسان بنایا اور ذریت آدم سے قرار دیا۔ اور اس خلقت انسانی کے بعد، وجود انسانی عطا ہونے کے بعد، دوسری جو سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے وہ علم کا تذکرہ۔ اور مفسرین نے لکھا خلقت کے بعد علم کا ذکر اور تذکرہ، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خلقت کے بعد انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ علم کی نعمت ہے۔ اگر علم سے ہٹ کے کوئی اور بڑی نعمت ہوتی تو رب العزت اس نعمت کا تذکرہ فرماتا۔ اور پھر اس پہلی وجہ میں رب العزت نے انسان کی دو حالتوں کو بیان کیا ہے، انسان کی دو کیفیات کو بیان کیا۔ ایک انسان کی انتہائی پستی کی حالت، ایک انسان کی بلندی اور عروج اور عظمت کی کیفیت۔ جب انسان کی پستی کی حالت کو بیان کیا تو فرمایا خلق الانسان من علق۔ یہ انسان کی پستی تھی کہ یہ انسان ایک منزل پہ جمع ہوا خون تھا، یہی انسان ایک لوتھڑا تھا، ایک قابل نفرت خون کا مجموعہ۔ اور پھر انسان کی سب سے عزت و عظمت و رفعت و بلندی والی حالت کو بھی ذکر کیا اور فرمایا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ اسی انسان کو جو ایک منزل پہ جمع ہوا خون تھا، ہم نے پھر اسے ان چیزوں کا عالم بنا دیا جنہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ اسی انسان کو پستی سے نکال کے عزت و عظمت کی بلندیوں پہ پہنچایا اور اسے ان چیزوں کا عالم بنا دیا جنہیں وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ علم زندگی ہے۔ میرے برادر فرما رہے تھے میرا تو بہت کم تعارف ہے احباب سے، آپ کی محبت ہے جو مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ میرے محترم سامعین، رحمت دو عالم نے فرمایا تھا اس مجلس کو صرف تبرک نہ سمجھو، مکتب سمجھ کے آؤ۔ کچھ لینا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، اپنی اصلاح کا ذریعہ بناؤ اسے، اپنی معلومات میں اضافے کا ذریعہ قرار دو اسے۔
اور یہ بہت بڑی نعمت پروردگار ہے جو سید الشہداء کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور اس مجلس حسین کی قدر کرو۔ اور میں نے کسی دوسرے مقام پہ بھی یہ کہا ہے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ہم کو مجلس حسین کی راہ دکھائی۔ ہمارا فریضہ ہے اور شرعی فریضہ ہے ہم اپنی نسلوں کو مجلس حسین کی راہ دکھائیں۔ میں التماس کروں گا اپنے محترم سامعین سے، کبھی تنہا مجلس میں نہ آئیے، اپنی ذریت اولاد کو لائیے مجلس حسین میں۔ لائبریریاں قوم کے پاس نہیں ہیں، کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اور اس زمانے کا المیہ یہ ہے کہ وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ گھنٹے تقسیم ہیں، سارے دن کے اوقات تقسیم ہیں، منٹ تقسیم ہے، وہ کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، تقسیم۔ کتابیں خریدنے کی استطاعت نہیں رہ گئی، پڑھنے کا وقت نہیں رہ گیا، شوق نہیں، لائبریریاں نہیں، علماء کے پاس جانے بیٹھنے کا وقت نہیں، مدارس سے دور۔ ان ساری باتوں کے باوجود ملت جعفریہ کا نوجوان اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے ہادیان برحق کے بارے میں دوسرے لوگوں کی نسبت بہتر جانتا ہے۔ کیوں؟ یہ سارا فیض ہے مجلس امام حسین۔ میں یہ التماس کیوں کر رہا ہوں؟ میری زندگی کا ایک حصہ گزرا ہے سیالکوٹ کی سرزمین پر۔ میں وہاں ایسے بعض گھرانوں کو جانتا ہوں، ماں باپ شیعہ مذہب اہل بیت سے وابستہ، اولاد راہ اہل بیت کو چھوڑ چکی۔ اور میں نے جب یہ وجہ معلوم کی، جو بات میری ذہن میں آئی اور میرے سامنے جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس ماں باپ نے کبھی اولاد کو مجلس حسین کی راہ نہیں دکھائی۔ اور میں نے کہا تھا، برادر آپ کیوں نہیں اپنی اولاد کو، جوان اولاد ہے، کیوں نہیں لاتے مجلس حسین میں؟ آپ آتے ہو، اولاد نہیں آتی۔ کاشرائے صاحب کیا بتائیں، بچپن میں ہم نہیں لائے، اب جوان ہو گئے ہیں، اب یہ مجلس میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دوستو، طرح طرح کی گمراہی کے اسباب، قدم قدم پہ اسباب ضلالت و گمراہی موجود ہیں۔ یہی مجلس حسین ہے جو ہمارے ایمان کا بھی تحفظ کرے گی، ہمارے عقیدے کا بھی تحفظ کرے گی۔ اپنی ذریت کو مجلس حسین کی راہ دکھاؤ، اور یہ جو تصور خدا نہ کرے یہ تصور پیدا ہو کہ لوگ سمجھیں کیا ضرورت ہے عزا خانوں میں جانے کی، کیا ضرورت ہے مجلس حسین میں جانے کی۔ گھر پہ ٹی وی پہ سن لیں گے مجلس، سی ڈی لگا کے سن لیں گے مجلس۔ یہ فکر اچھی نہیں، یہ سوچ اچھی نہیں۔ عزا خانوں کو زینت بخشو، عزا خانوں میں آؤ، اس لیے کہ یہی عزا، اس لیے کہ یہی ذکر اور تذکرہ ہماری بقا کا سبب ہے۔ جو ایمان کی تازگی، جو روحانیت، جو معنویت اور جو کیفیات انسان عزا خانے میں مشاہدہ کرتا ہے، وہ کیفیات کبھی گھر بیٹھ کے مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے امام حسین کے صدقے میں مجلس کی صورت میں ہمیں ایک مکتب عطا کر دیا، اور ایسا مکتب کہ پوری دنیا میں کسی مذہب و ملت کے پاس تبلیغ دین کا، ترویج دین کا ایسا مؤثر ذریعہ نہیں ہے جیسا اللہ نے حسین کے صدقے میں ہمیں عطا کیا۔ اور آپ کی مجالس میں شرکت انشاءاللہ آپ کی علم دوستی کی دلیل ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، فرزند رسول آپ سلمان فارسی کو بڑا یاد کرتے۔ فرمایا فارسی نہ کہو، سلمان محمدی کہو۔
سے بات سلمان کی ہوئی ہے تو کچھ لوگ شاید لا علمی کی وجہ سے صحیح تلفظ نہیں کرتے. صحیح تلفظ سلمان ہے، سلمان، سین پہ زبر، سلمان. اور اس نام سے ایک بات مجھے بڑی خوبصورت یاد آ رہی ہے. اس میں تصغیر، اس میں مصغر ہوتے ہیں. زبان میں اردو میں بھی سلسلہ ہے اس میں تصغیر کا، اور عربی میں بھی سلسلہ اس میں تصغیر کا. سلیمان اور ہے، سلمان اور ہے. اسی لفظ سلمان کا اس میں مصغر ہے سلیمان، جو ایک نبی خدا کا نام ہے وہ سلیمان ہے. راجل کا اس میں مصغر آتا ہے رجیل. رجیل کا معنی چھوٹا مرد. کامل کا اس میں مصغر آتا ہے کمیل، ایک چھوٹا کامل مرد. توجہ فرمائیے. عمر کا مصغر آتا ہے عمیر، چھوٹا عمر. بکر کا مصغر ہے بقیر، چھوٹا بکر. حسن کا مصغر ہے حسین. حسین یعنی چھوٹا حسن، حسین یعنی چھوٹا حسن. اور سلمان کا اس میں مصغر ہے سلیمان. مجھے ایک مداح اہل بیت کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے، ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں. اس نے اپنے شعر میں کہا تھا، یا علی آپ کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ آپ کی عظمت کے لیے تو اتنی ساری بات کافی ہے. آپ کے سلمان کو چھوٹا کریں تو سلیمان بنتا ہے. آپ کی عظمت کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کے سلمان کو چھوٹا کریں تو سلیمان بنتا. مولا آپ بڑا یاد کرتے ہیں سلمان کو. فرمایا چند باتوں کی وجہ سے. پہلی بات جو میرے مولا صادق نے ارشاد فرمائی، فرمایا اس لیے میں سلمان کو بڑا یاد کرتا ہوں کہ سلمان علم دوست تھا. علم علماء دوست تھا. اور رحمت دو عالم نے سرکار سلمان کے متعلق یہ جملے فرمائے تھے. نبی اکرم نے فرمایا کہ لو کان العلم فی ثریا لنالہ رجال من الفرس. اگر علم ستارہ ثریا کی بلندی پہ بھی چلا جائے تو فارس کے کچھ لوگ وہاں سے بھی جا کے علم کو حاصل کر لیں. سلمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. اور دوسری روایت میں ایمان کا لفظ ہے. فرمایا لو کان الایمان فی ثریا لنالہ رجال من الفرس. اگر ایمان ستارہ ثریا کی بلندی پہ بھی چلا جائے تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی جا کے ایمان کو حاصل کر. سلمان کی عظمت جانتے ہو؟ میرے مولا صادق فرمایا کرتے تھے السلمان بحر لا ينفد وکنز لا ينزف. سلمان علم و معرفت کا وہ سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا. سلمان علم و معرفت کا وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور یہ سلمان ہے اس کے لیے رحمت دو عالم نے فرمایا جس نے میری امت کا لقمان دیکھنا ہو وہ میرے سلمان کو دیکھے. جس نے میری امت کا لقمان دیکھنا ہو میرے سلمان کو دیکھے. اور حبیب خدا نے ارشاد فرمایا ان اللہ امرنی بحب اربعہ. نبی اکرم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے 4 بندوں سے محبت کرنے کا. رحمت دو عالم فرمایا اللہ نے مجھے 4 بندوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے فرمایا علی سے، ابو ذر سے، مقداد سے، سلمان سے.